نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کس کس طریقے پر سمجھاتے ہیں، اپنی وحدانیت کے قائل کرتے ہیں تاکہ بندہ کسی بھی طرح سمجھ لے کہ یقیناً ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے، یعنی اس کو ایک ماننا چاہیے. اگر ایک نہیں مانیں گے، متعدد مانیں گے، ایک سے زیادہ مانیں گے، یا پھر اس کے صفات میں کسی اور کو شریک کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آیات تنزیلیہ کے ذریعے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیات کا نزول فرما کر لوگوں کو سمجھایا. پورا قرآن کریم ہم نے نازل فرمایا. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ پوری نصیحت، یہ پوری ہدایت کی کتاب، یہ ہدایت نامہ انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا ہے تاکہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے. انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا تنہا تنہا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور نبی جس پیغام کو لے کر آتے ہیں اس پیغام کو ماننا. آدمی اس وقت تک نبی کے پیغام کو نہیں مانے گا جب تک کہ اس کی شخصیت کو نہ مانے. اس کی شخصیت کا ماننا یہ ہے کہ رسالت سے اقرار کرنا، رسالت کو مانے، رسول کو مانے. جب رسول کو مانے گا تو رسول کی باتوں کو بھی مانے گا. اگر رسول کو نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی باتوں کو ٹکرا دے گا، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو، کسی کو صحیفے نازل کر کے، کسی کے اوپر کتابیں نازل کر کے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے سامان مہیا فرمایا ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے بندوں کی ہدایت کے لیے آیات تنزیلیہ وحی کے ذریعے قرآن کریم کے آیت کا نزول فرمایا، ساتھ ساتھ میں ہم نے بندوں کو یوں نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی، اگر انسان غور کرے گا، انسان جب زمین میں چلے پھرے، تجارت کے لیے جائے، جس طرح دوسرے غرضوں کے ساتھ جاتا ہے، کبھی تجارت کے لیے جاتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، یا اپنے کسی اور مقصد کے لیے جاتا ہے، عمارت کی تعمیر کے لیے جاتا ہے، یا کسی پلاٹ کو خریدنے یا بیچنے کے لیے جاتا ہے، بہت سارے مقاصد کے لیے انسان سفر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جس طریقے پر دوسرے مقاصد کے لیے تو سفر کرتا ہے، کم از کم اتنا سوچ کے کبھی سفر کر لیا کر کہ چلو آج چلتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان اس کو پیدا نہیں کر سکتا، انسان کے بس کا باہر ہوتا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان چیزوں کو دیکھ کر ذرا غور تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک تو پہنچے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے. ہم بڑے ٹیکنالوجی کے فائدے گناتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں کہ فلاں ملک نے یہ ایجاد کیا، فلاں ملک نے یہ ٹیکنالوجی ایجاد کی، اور اس طریقے سے اس نے یوں بنائی، یہ ساری چیزیں بنائی. ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کہ اس ٹیکنالوجی کو بنانے والا کون ہے. انسان نے اس کو بنایا، اور انسان کو کس نے بنایا، اس انسان کو ٹیکنالوجی بنانے کی عقل کس نے دی؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اس عقل سے آگے ایک اور بھی راستہ ہے جس کو وحی الہی کہتے ہیں. ایک اور بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہے، ذرا اس میں بھی غور کر لیا کر. اگر تو اس میں غور کرے گا تو یقیناً تو مجھ تک پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا تو اقرار کرنے والا بن جائے گا. الحمدللہ رب العالمین جب تو پڑھے گا تو تیرے دماغ میں بات آئے گی واقعی اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے تعریفوں کے مستحق ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا. ہم ایک کاغذ کا پرزہ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو ہی چھوڑ دیں، کیا وہ ہوا میں رہے گا؟
اس کو ہوا میں رکھنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو سہارا دینا پڑے گا، مگر سہارے کی کوئی چیز ٹکے گی نہیں۔ قرآن کو ہم نہیں چھوڑ دے تو قرآن گر جائے گا نیچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کیسے پیدا کر دیا، اور کیسے ابھی تک تھما ہوا ہے، کیسے ابھی تک جو ہے جمع ہوا ہے اس کے اندر۔ اب تک جب سے دنیا کا وجود ہوا اور جب سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک کیا اس کے اندر کبھی پھٹن آیا؟ کیا اس کو کبھی ریپیئرنگ کی ضرورت پڑی؟ کیا اس کے لیے کبھی ستون کے لگانے کی ضرورت پڑی؟ کیا ہم نے کبھی سنا کہ آسمان کا ٹکڑا پھوڑا زمین کے اندر گر گیا؟ نہیں سنا۔ کس نے پیدا کیا؟ سیارے جو تیر رہے ہیں، کون تیرا رہا ہے؟ اتنا بڑا چاند تیر رہا ہے، کون تیرا رہا ہے؟ ان کو کون تیرا کی سکھا رہا ہے؟ یہ چاند سورج کا جو نظام ہے، وقت پر آتے ہیں، وقت پر چلے جاتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ آٹومیٹک ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک ذات ہے جو ساری چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر ذرا سی ایک لمحے کے لیے بھی، بلکہ لمحے کا ہزارواں حصے کے برابر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام سے، اس کائنات کے نظام سے ذرا بھی توجہ ہٹا لے تو پوری کائنات درہم برہم ہو جائے، پوری کائنات ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جب تم زمین میں گزرتے ہو، چلتے ہو، گھومتے ہو، پھرتے ہو تو ذرا غور کیا کرو کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ چیزیں بھی غور کرنے کی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں جن کے مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ، کسی ایسی جگہ جہاں نبی نہ پہنچا ہو، جہاں انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، وہی ہمارا رب ہے، ان سارے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوئی نہ پہنچا ہو، پھر بھی انسانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایمان کی دعوت کو قبول کرے، ایمان کو قبول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ آیت تنزیلیہ ان تک نہیں پہنچی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت تکوینیہ تو موجود ہے، آسمان موجود ہے، زمین موجود ہے، بڑے لمبے چوڑے پہاڑ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اگر انسان غور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔